بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسا مات علی شعبۃ من نفاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے نہ تو جہاد کیا اور نہ جہاد کا شوق اس کی تمنا کی، نہ اس کے بارے میں کوئی تدبیر وغیرہ اختیار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نفاق کی ایک صفت لے کر مرا ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دعوی ایمان کے بعد نہ تو کبھی جہاد کا شوق پیدا ہوا، نہ کبھی موقع آیا کہ جہاد کیا ہو، اور نہ ہی جہاد کے بارے میں کوئی تمنا پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، اور نہ ہی جہاد کے سلسلے میں کوئی تعاون کیا اس نے کسی بھی اعتبار سے، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ نفاق کی صفت لے کر مرا ہے، نفاق کی ایک صفت پر مرا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا نخواستہ وہ اسلام سے بھی نکل جائے گا، یہ جزوی منافق ہے۔ اصل منافق وہ ہوتا ہے کہ جو دل کے اندر کفر رکھتا ہے، اوپر سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، کلی طور پر منافق اور زندیق ہوتا ہے۔ جیسے آپ دور حاضر میں اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ قادیانی ہیں، پرویزی ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے لوگ، تو وہ چونکہ کفر بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن اوپر سے اسلام کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اصول عقائد جتنے بھی ہیں اسلام کے، اہل سنت والجماعت جس پر چل رہی ہے وہ ان کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ منافق کہلاتے ہیں، جو کفر رکھنے کے باوجود اوپر سے ایمان اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جن لوگوں نے راہ خدا میں مال جہاد کے لیے بھیجا، غازیوں کو یعنی مجاہدین کو سامان بھی مہیا کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب یعنی جہاد کا ثواب عطا فرمائیں گے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ پر فرمایا گیا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کرتے ہو، والمستضعفین کمزور لوگ ہیں پکار رہے ہیں، من الرجال مرد ہیں، والنساء عورتیں ہیں، والولدان بچے ہیں، یقولون ربنا کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اخرج لنا ہمیں نکال، اخرجنا ہمیں نکال دے اس بستی سے، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا اپنی طرف سے کوئی کارساز ہماری طرف بھیجو، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا اپنی طرف سے کوئی مددگار کا انتظام فرما۔ قرآن کریم میں اور جگہ پر سورۃ الصف ہے، اس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی ہم جب باتیں کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مجاہدین کی تعریف اور جہاد کی تعریف اور کیا سے کیا باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، تو یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، عملی اقدام کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ کا تعلق ایمان کے ساتھ بھی ہے اور ظاہری صورتحال جو بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی ہے، اس لیے ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ نفاق کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں کبھی نہ جہاد کا شوق پیدا ہو، نہ جہاد کیا ہو، نہ اس کے بارے میں کوئی تدبیر سوچے۔ اگر یہ بندہ اسی طرح مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ وہ نفاق کی ایک صفت لے کر مر گیا ہے، اگرچہ وہ کلی طور پر منافق نہیں ہے، لیکن بہرحال نفاق کی ایک صفت تو ہے۔ آگ کی ایک چنگاری بھی بندے کو لگ جائے تو کپڑوں کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ کے تناظر میں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔